اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صلوات سورہ مبارکہ صافات کی 4 آیتیں ان هذا لهو البلاء المبین بتحقیق وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جسے وفدیناہ بذبح عظیم جسے مؤخر کر دیا ہے ایک بڑی قربانی پر وترکنا علیہ فی الآخرین اور اس بڑی قربانی کو آخری زمانے کے لیے چھوڑ دیا ہے سلام علی ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر قرآن مجید کی یہی آیت واقعہ کربلا پر دلیل کے طور پر پیش کی جائے گی۔ قرآن میں واقعہ کربلا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں واقعہ کربلا سورہ صافات میں لکھا ہے کہ ابراہیم جس آزمائش میں مبتلا تھے وہ بہت بڑی آزمائش ہے، مگر اس سے بڑی آزمائش ہم مؤخر کر رہے ہیں اس آزمائش کو آخری زمانے میں۔ سلام ابراہیم پر اس لیے ہو کہ وہ قربانی دینے والا بھی اولاد ابراہیم ہی میں سے ہے۔ یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا تھا، رونما ہونے کے بعد بھی یاد کیا جاتا رہے گا۔ ہم جب مجلس عزا کرتے ہیں تو اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اور بار بار عصر مصطفیٰ میں جانا اس انسان کی ضرورت ہے جو نسیان سے بھی بنا ہے اور انس سے بھی بنا ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹیں اور جتنا اپنا تعلق اس زمانے سے گہرا کریں گے اتنا سالم رہ پائیں گے، اتنا صحیح رہ پائیں گے، اور جو اس زمانے سے کٹ جاتے ہیں
ان کے ہاں بگاڑ ان سے زیادہ ہے جو اس زمانے سے جڑنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا خوش قسمت ہیں، خوش طالع ہیں، بڑے لوگ ہیں وہ جو ایام عزا کے عنوان سے مجالس منعقد کرتے ہیں، عشرے منعقد کرتے ہیں، جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر مجلس سنتے ہیں اور حسین پہ گریہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ یہ اللہ نے جو نظام ہدایت اور انسان کو سنبھالنے کا جو طریقہ دیا ہے اسے روشناس جناب زینب نے کروایا، اس کی پیروی اور اس کی تاسی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ سال پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ 2.25 مہینے گزرے، بہت اچھے مرثیے پڑھے گئے، یعنی اہتمام اور سجا کر اور انتظام سے پڑھے گئے۔ سوز خان حضرات نے، اس سے پہلے حدیث قصہ خان حضرات نے، پھر سوز خان، اور پھر ممبر کے سلام گزار، اور پھر خطبہ و ذاکرین، پھر ان کے بیان مصائب سے متصل نوحہ خوانی، ماتمداری، پھر جلوسوں میں شرکت۔ وہ جو شوق ذوق، وہ جو اہتمام انتظام اس کا اظہار ہوا وہ ہر سال سے زیادہ تھا۔ شرکت بھی مومنین کی ہر سال سے زیادہ تھی۔ ہمارے امام بارگاہ مسلسل چھوٹے پڑتے جا رہے ہیں، لوگوں کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا ان لوگوں پہ تبصرہ کر کے جو عزاداری کے خلاف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب ان کے بڑے منو مٹی کے نیچے دب گئے اور انہیں کیڑے کھا رہے ہیں، وہ اپنی آرزویں پوری نہیں کر پائے، اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر اہتمام سے اور انتظام سے ہو، اور میں اور آپ کوئی ہنر نہیں رکھتے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ہیں ہی نہیں۔ یہ اس ذات کا ارادہ ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے، لہذا ہم سے بھی وہ کام لے لیتا ہے، ہم سے بھی وہ نوکری لے لیتا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ شرکت رہی، تشیع بعنوان ملت ایک قدم آگے آئی ہے، ہمارے درمیان وحدت میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے درمیان اتحاد میں اضافہ ہوا ہے، بدگمانیاں، غلط فہمیاں آہستہ آہستہ رخت سفر باندھ رہی ہیں، لوگ قرب بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہمارے قومی تنظیموں نے ہر سال سے زیادہ محنت کی۔ یہ تو سلیقوں کا اختلاف ہے جو حسن ہے، اور ان سلیقوں کے اختلاف سے گھبرانا اور الجھنا نہیں چاہیے۔ یہ سلیقوں کا اختلاف بہتر کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور اہتمام سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لہذا وہ بھی اپنی جگہ رہا، لیکن اس میں بھی ایک حسن ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان کی ریاستی اور حکومتی مشینری نے ہر سال کی طرح مجالس اور جلوسوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی، وسائل فراہم کرنے کی، اپنی ریاستی، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ افسران نے، ذمہ داروں نے بہرحال کام کیا، اور اگر کہیں مسائل کا بھی سامنا ہوا اور کہیں الجھنیں بھی ہوئیں تو اس میں ہمیں یقین ہے کہ بدنیتی کار فرما نہیں تھی، بلکہ عدم قابلیت اور عدم صلاحیت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بہت سے لوگوں کو کام کرنے کا دل کرتا ہے مگر ان میں قابلیت نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ کام کریں مگر ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، اور وہ سیکھ لیتے ہیں 2-3 دفعہ کے محرم گزرنے کے بعد۔
کہ پچھلے سال ہم سے یہ خطا رہی، غلطی رہی، کوتاہی ہوئی، اس دفعہ وہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر سال سے زیادہ اہل سنت کی شرکت بڑھ کر تھی، زیادہ تھی، مجالس میں ہمارے بھائیوں کی شرکت زیادہ تھی، اور ہمارے لیے یہ بات اس لیے بھی اچھی ہے کہ میزبان ذکر حسین کے شیعہ ہیں، مگر شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، مالک کے مہمانوں کا احترام کرتے ہیں۔ کسی نے دروازے پر، انجمن جعفر طیار نے، غازی عباس ٹرسٹ نے، کسی نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا جو شناختی کارڈ چیک کرے، جو آنے والوں سے پوچھے کہ تم سنی ہو یا شیعہ، جو کسی سے پوچھے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو یا مسیحی ہو۔ یہ امام حسین کا ذکر ہے، یہ خوبیوں کا مجموعہ ہے، یہ کمالات کا مرکز ہے۔ ہر سالم دماغ حسین حسین بولے گا۔ امام شیعوں کے تیسرے امام ہیں، مگر انسانیت کے پہلے امام، انسانی قدریں اور انسانی جو تہذیب ہے اس کے نہ صرف مروج ہیں بلکہ بانی ہیں۔ لہذا ہر صاحب شعور، ہر سالم فطرت انسان امام حسین سے جڑے گا۔ اور میرے بچوں جوانوں، ایک اور بھی محسوس کی جانے والی چیز کی طرف توجہ دلاؤں۔ یہ جو آج مسالک ہیں، یہ 150 سال پرانے مسالک ہیں۔ 200 سال پہلے ان کے نام کچھ اور تھے، 600 سال پہلے ان کے نام کچھ اور تھے۔ یہ ہر 200 سال بعد، 150 سال بعد نام بدلے ہیں۔ اب جو نام ہیں وہ بھی بدلنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو مسالک ہیں ان کے نام بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ عصر ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ امام کے آنے کی خبر یہ ہے کہ اب 2 ہی مسلکوں میں امت تقسیم رہے گی جو اللہ نے پہلے سے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ صرف پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے، بلکہ یہ پوری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پر بنائی ہے۔ ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں۔ ایک کو آیات محکمات کہتے ہیں اور ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ یہ 2 نام میں نے قرآن کی زبان میں آپ کو بتائے، اور اپنی سادہ زبان میں اگر کہوں تو ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے، اور میرے بزرگ جو ابھی نعرے لگا رہے تھے، یہ امریکہ میں مقیم ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے، مگر نعرہ ان کا ایسے ہی ہے جیسے جوانی میں لگاتے تھے۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس سال ہر سال سے زیادہ قرب قرب امام حسین کے حوالے سے ہر سال سے زیادہ بہتر صورت رہی ہے۔ جوانوں کی شرکت ہر سال سے زیادہ تھی، بچوں کا شوق ہر سال سے زیادہ تھا، علماء کرام کا پڑھنا ہر سال سے زیادہ اچھا تھا۔ وہ 5%، 8% کا بگاڑ وہ قابل توجہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو چیزیں گفتگو سے اور ملاقاتوں سے حل ہونی چاہیے، ممبر سے اور عمومی جگہوں سے مذمت کر کے گروپنگ کا شکار قوم کو نہ کریں۔
کسی فرد خاص سے اگر کوئی مسئلہ ہے اور کسی کی روش اور طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہے تو اتنے مرد بنو کہ اسی سے جا کے بات کرو۔ تمہیں اختلاف اگر کسی سے ہے، کسی علاقے میں کسی رسم، کسی ادائیگی، کسی طریقہ کار سے اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اسے خطیبوں کو پرچیاں نہیں پکڑاؤ کہ اس کی مذمت کر دیں۔ اور خطیب حضرات سے بھی دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام زدہ نہ رہو۔ نہیں معلوم کہ جس نے آپ کو پرچہ پکڑایا ہے کہ یہ بول دیجئے، وہ بات ممکن ہے ٹھیک ہو مگر ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو، تو آپ ممبر سے ان مسائل کو ڈسکس نہ کریں، ان مسائل کو بیان نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات آپ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور بات کوئی ہے بھی نہیں ڈھکی چھپی۔ ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے۔ بھائی پرانی زبان میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ بعد از نبی علی سب سے افضل ہے، اور پیر پٹخ کے کہتے ہیں کہ بنی امیہ کی تعظیم نہیں کریں گے۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ مجموعی طور پر الحمدللہ مجموعی طور پر اگر کچھ مسائل ہوئے ہیں، شب عاشور فلاں کھانے کھلا دیے گئے یہ وہ، تو ان کی نیت خراب نہیں تھی، ان سے بات ہو، ان سے گفتگو ہو اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ میں گزارش کروں گا اپنے علاقائی سطح پر جوانوں سے کہ آپ کے علاقوں میں جو شخصیات موجود ہیں، جو علماء موجود ہیں، جو دانشور موجود ہیں، ان کے ساتھ اپنے رابطوں کو بڑھائیں، اپنے تعلقات کو بہتر کریں، ملنے جائیں ان سے۔ آپ اگر کسی کو بڑا نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ وہ اس علاقے کا عالم ہے، وہ اس علاقے کا معتبر ہے، وہ اس علاقے کے اندر اس کا کام ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا، اس سے رابطے کرنے ہوں گے۔ اور خاص طور پر شیعہ برادری کے اندر جب تک ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے اپنے واسطے اچھے نہیں کریں گے، اس وقت تک مسائل پیچیدہ رہیں گے۔ دوسرا، شیعہ برادری کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، اور سنی جوانوں کو جو مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں بھی ایک ہوم ورک دے رہا ہوں۔ شیعہ جوانوں کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنی عالم رہتا ہے تو 4 6 8 10 جوان مل کر اس کے دروازے پر کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی گلدستہ پھولوں کا لے کے جاؤ، اور اسے کہو کہ ہم شیعہ ہیں اور سنی عالم کو سلام کرنے ہیں۔ اگر 1 سال آپ نے یہ پریکٹس کر لی، شیعہ جوانوں نے 1 سال یہ پریکٹس کر لی کہ علاقے کے سنی علماء کے پاس اور علاقے کے سنی برادریوں کے پاس آپ جائیں گے نیاز پہنچانے، تبرک پہنچانے، یہ کون سا ہنر ہے کہ نیاز خود بنائی خود کھا لی؟ انہیں پہنچا کر آئیں جو نیاز نہیں کھاتے۔ واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، دوبارہ لے کے جائیے گا، پھر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، تیسری دفعہ پھر لے جائیے گا۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں 4تھی دفعہ ان کے ہاں سے نیاز آئے گی۔ اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے، اخلاقیات سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ یہ ایک کام تو شیعہ بچوں کو دے رہا ہوں، بزرگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کان مثلا سنی انسنی کرنے میری بات ہے کہ یہ کیا، میں کوئی کلاس لینے آیا تھا کہ کلاس ہو رہی تھی، یہ اسکول کی ہوم ورک دینے آیا ہے، تو جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اور سنی جوانوں سے کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ شیعہ مسجدوں میں نماز پڑھنے آؤ، ہاتھ باندھ کے پڑھو بغیر سجدگاہ کے، جو دین تم نے سمجھا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ جب تک سنی برادری شیعہ مسجدوں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں 3 سفر سے لے کر اور آج 8 ربیع الاول کے درمیان 1 مہینے سے زیادہ کے دورانیہ میں جو حالات کو سمجھا ہوں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں جی۔ اسلام آباد کے 3 سفر کے واقعے سے لے کر اور اب تک جو میں سمجھا ہوں پاکستان میں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے اچھی اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔
سنی جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسجدوں، شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو. یہ مسجد شیعہ کی نہیں ہے. شیعہ منتظم ضرور ہے مگر مسجد اللہ کا گھر ہے. اور جیسا دین تم نے سمجھا ہے، جیسی نماز تمہارے عالم نے بتائی ہے، ایسی ہی نماز پڑھو. اگر 1 سال تک شیعہ جوانوں نے یہ کر لیا اور سنی جوانوں نے یہ کر لیا، ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا. کایا پلٹ جائے گی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں. مجھے 27 سال ہو گئے اختر بھائی مجالس پڑھتے ہوئے. جی سرفراز صاحب کے امام بارگاہ آپ کے محلے سے شروع کی. 27 سال میں اتنا میری مجلسوں میں لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال شیعہ ہوئے ہیں. پنجاب میں، سندھ میں جوان کھڑے ہو جاتے ہیں، 8 جوان، 3 جوان، 5 جوان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائے. ہم نے علی ولی اللہ ان کے گھروں میں پہنچا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ اس اعتبار سے ہمارا جو عزائی تعلیمی تربیتی دوران تھا، دورانیہ تھا، یہ ایام عزا آج تمام ہو رہے ہیں. عزا غم حسین تمام نہیں ہو رہا ہے. غم حسین تو عاشور کا غم اور حسین کا غم تو محشر میں بھی مجلس ہوگی، جنت میں بھی مجلس ہوگی، بلکہ جنت ہوگی ہی وہ کہ جہاں حسین ہوگی. لہذا غم حسین تو کوئی بریک نہیں آ رہا، کوئی ختم نہیں ہو رہا. لیکن وہ جو تہذیب عزا ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں انداز دیا ہے، اس اعتبار سے آج کے بعد ہم شادیوں میں شرکت کریں گے، خوشیوں میں شرکت کریں گے. اس لیے کہ آج کا ایک دن، ایک نسبت آج کے دن کو یہ بھی ہے کہ آج کے بعد بیویوں نے سر میں تیل ڈالا تھا، نئے کپڑے پہن لیے تھے. 9 ربیع الاول، عید زہرا، عید شجاع. آج کی نسبت کئی زاویوں سے بنتی نظر آتی ہے. آج امام زمانہ کی یتیمی کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، آبادہ ہو گئے. آج ہمارے 11ویں امام کے جنازے کا دن ہے. ابھی تبرکات میں ایک تابوت وہ بھی ہوگا جس امام کی امامت کا دورانیہ 6 سال کا تھا، 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے. کم سن ترین امام اور 6 سال کا امامت کا دورانیہ جس میں 3 سال قید میں گزرے ہیں. اور وہ جو 3 سال قید سے باہر گزرے ہیں وہ بھی ہر شخص مل نہیں سکتا تھا. امام ہر شخص سے مل نہیں سکتے تھے. جو جتنی مصیبت اٹھاتا ہے اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. امام عسکری نے جو مصیبت اٹھائی ہے اس کا انعام اللہ نے یہ دیا ہے کہ ان کے بیٹے کو امام مہدی قرار دیا. یہ امام عسکری کو اللہ کا انعام ہے. مگر عزادارو سلام کریں صاحب العصر کو. مولا آپ 5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے مگر آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. جب صفیں درست ہو گئیں تابوت لا کے رکھا گیا، جعفر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے
تو گھر بیت الشرف سے امام باہر آئے اور آواز دے کر کہا کہ چچا ہٹیے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ اور جیسے جعفر نے سجا کر سارا ماحول دیا ہو، 2 قدم پیچھے ہٹے، امام آگے آئے اور اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھی، اور جیسے ہی تکبیریں مکمل ہوئی تو دوبارہ اپنے بیت الشرف میں چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا مجمع جعفر طیار کی تاریخی سالانہ مجلس عزا، اس سارے روتے ہوئے لوگ امام کو ایک پرسہ دیتے ہوئے امام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، مولا آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، آپ کو معلوم ہے کہ جنازہ شان سے اٹھا کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ اور اس مجلس میں گریہ زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب زینب کو خوب رونے کا موقع ملا ہے۔ یہ دن وہ ہے کہ جب جناب رباب کو دل کھول کے رونے کا موقع ملا۔ اب تک کوفہ و شام کے بازاروں میں کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، لیکن جب مدینے آئی ہے نا تو محمد حنفیہ نے پرسہ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ایک عصا تھامے ایک عمر حمیدہ بیوی بھی ہے جو اپنے پوتے فضل کو اپنے ساتھ لائی ہے، اور انہوں نے جناب زینب کو دیکھ کر کہا مجھے زینب سے ملنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ جناب زینب نے فرمایا اماں حق ہے کہ زینب کو اب دادیاں بھی نہ پہچانے، مائیں بھی نہ پہچانے، نانیاں بھی نہ پہچانے، یہ آپ کے سامنے آپ کی زینب کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں عزاداروں، مجھے جلدی نہیں ہے، یہ رونے کا دن ہے۔ میرے بچوں کو پتا ہے کہ بیویوں کو شام سے رہائی کیسے ملی۔ 2 علتیں بیان کی ہیں بیان کرنے والوں نے۔ ایک علت تو یہ کہ امام سجاد ترے زندان پر زنجیروں میں، بیڑیوں، ہتھکڑیوں میں اسیر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شکاری ہرنی کا شکار کر کے گزرا، اور جیسے ہی ہرن کو لے کر امام کے سامنے سے گزرا تو اس جانور نے امام کی طرف مڑ کے دیکھا اور امام سے فریادیں کی۔ امام نے شکاری کو آواز دے کر کہا بھائی رکو، اس کے 2 بچے ہیں جو بھوکے ہیں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ آپ میری ضمانت لے لیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا مجلس میں خواتین ہیں یا نہیں، رونے والوں سے میں ایک سوال کروں کہ یہ آواز زندان تک جناب رباب کے کانوں تک بھی تو گئی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ کہنے لگا آپ کے تو اپنے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، آپ جانور کی ضمانت لے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا مجھ پر اعتبار کرو، اسے آزاد کر دو، یہ واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا میں آزمانے کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، ایسا میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ اس نے اپنے شکار کی رسی چھوڑ دی، ہرن جنگل میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئی اور پہلے امام سجاد کے پیروں کا بوسہ دیا، پھر گردن لٹکا کر شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ امام کے پیروں میں گر گیا، آپ کون ہیں؟ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی ہے؟ امام نے فرمایا میں حجت خدا علی زین العابدین حسین مظلوم کربلا کا بیٹا، وقت کا امام۔ اس شخص نے خبر پہنچائی دیہات گاؤں جا کر کہ تمہیں پتا ہے کہ زندان شام میں کون رہ رہا ہے، کسے حاکم نے اسیر بنایا ہوا ہے۔ ایک سبب یہ بیان کرتے ہیں اور ایک اس سے زیادہ سخت سبب ہے۔ عزاداروں، جب پرندے اڑتے ہوئے جاتے تھے
تو جناب سکینہ پھوپھی زینب سے کہتی تھی اماں یہ صبح کے وقت کہاں جاتے ہیں اور شام کو لوٹ کے کہاں جاتے ہیں؟ تو بی بی فرماتی تھی سکینہ یہ صبح رزق کی تلاش میں جاتے ہیں اور شام کو یہ اپنے گھونسلوں میں اور اپنے وطن اور اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ تو ایک ٹھنڈی سی آہ بھر کے کہتی تھی ہم وطن کب جائیں گے، ہم مدینے کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں لوگوں کو بے چین ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ سال یہ مجلس ہے یا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر کچھ دن کے بعد جناب سکینہ وطن کو یاد کرتی تھی، مگر اس بی بی کو وطن ملا نہیں۔ میرا خطیبانہ لہجہ یہ کہتا ہے، میں ایسے سوچتا ہوں کہ اس بی بی نے خود کو قربان کر کے پورا گھر آزاد کروا دیا۔ پھوپھی اماں میں مر جاتی ہوں، آپ وطن چلی جائیں۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی؟ ایک رات، آدھی رات بیدار ہوئیں اور کبھی زندان کے اس کونے میں اور دوڑتی بھی جاتی ہیں میرے بابا آئے تھے، کبھی زندان کے اس کونے میں ابھی میرے بابا یہاں کھڑے تھے، کبھی ماں سے کہتی ہیں کبھی پھوپھی سے کہتی ہیں میرے بابا کہاں چلے گئے، اور پھر جب بابا نہیں ملے تو ہائے بابا۔ سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی، پورا زندان رونے لگا، در و دیوار رونے لگے۔ یزید کے آرام میں خلل پڑا تو پوچھنے لگا کہ یہ حسین کی بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا اسے اپنے بابا خواب میں نظر آئے ہیں اور بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا سر حسین بھیج دو، شاید اسے تسلی ہو جائے۔ جب درمیان میں تشت لا کے رکھا اور رومال ہٹایا تو کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی، امام سجاد سے پوچھا بھیا یہ کس کا سر ہے؟ تو جیسے ہی امام سجاد نے فرمایا بابا حسین کا سر ہے، سخت جملہ ہے، تو وہاں سے چلی مگر زمین پر گری، پھر اٹھی اور پھر گری، اور آگے بڑھ کے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا اور پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا بابا آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ پھر کہا بابا مجھ سے پوچھئے مجھے تماچا مارا، میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی، بابا میرے کو ہاتھ چھین لیے۔ سکینہ بابا 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 کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ امام سجاد آگے بڑھے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی پھوپھی زینب اماں اب آپ کو سنبھالیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سکینہ نے خود کو قربان کر دیا تاکہ پھوپھی مدینے چلی جائے، بھائی آزاد ہو جائے۔ زین العابدین امام نے آ کر کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کر رہا ہے، رہا کر رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبے ہیں۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کروں۔ عزادارو ایک مجلس صحیح مگر اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس ضرور کیا کریں۔ جن گھروں میں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہ جناب زینب کی آرزو گھر ہیں۔ اجرکم اللہ، مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ ہمیں مدینے پہنچانے کے لیے کسی کو ہمراہ کیا جائے جو رستوں سے آشنا ہو۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا تو مجھے ایک اور خیال ذہن میں آیا، عجب نہیں بی بی زینب نے کہا ہو کہ عباس نہیں ہے جو رستوں سے آشنا ہے،
ہمیں کوئی مدینہ پہنچا کر آئے۔ تیسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ یزید کہنے لگا علی بن الحسین میں 2 مطالبے ماننے کو تیار ہوں مگر تیسرا مطالبہ نہیں مان سکتا۔ ایک گھر دوں گا جہاں آپ عزاداری کریں۔ بشیر ابن جزلم کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا، یہ بھی آپ کا شیعہ ہے، یہ آپ کو مدینہ پہنچا کر آئے گا، مگر تیسرا مطالبہ کیسے مانوں؟ سخت جملہ ہے۔ کہنے لگا کوئی تبرک لوٹ کے کہیں لے گیا، اللہ رے غربت اہل بیت، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، مجھے پیسے بتا دو، قیمت بتا دو، میں قیمت دینے کو تیار۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے؟ تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو زینب کی چادر کی قیمت؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جنہیں رونا نہیں آ رہا آنسو مانگے اللہ سے۔ یہ ایک قطرہ عشق ہماری آخرت، ہماری قبر کے لیے بڑا ذخیرہ ہے۔ گھر ملا جناب زینب نے، شام میں 10 دن تک عزاداری کی، تبرکات واپس آئے، جیسے پڑھا گیا، جیسا پڑھا جاتا ہے۔ ایک گٹھڑی لا کے درمیان میں رکھ دی گئی، گٹھڑی کھولی تو چادریں نظر آئیں۔ جناب زینب نے ایک چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم تمہاری چادر آ گئی۔ ایک اور چادر پر نگاہ گئی، آواز دی بھابی رباب آپ کی چادر بھی واپس آ گئی۔ سنیں گے عزادارو، ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی، قبر سکینہ پر پھیلا دی۔ سکینہ اٹھو تمہاری چادر۔ اجر و کمل اللہ۔ قافلہ تیار ہوا، میری بی بی زینب نے دیکھا جو ہماریاں کھڑی ہیں ان پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجعلوہا سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے محملیں جائیں آبادیوں کے بسنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ۔ محملیں آمادہ ہوئیں، امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں کو بیٹھنے کا فرمائیے۔ سب بیویاں بیٹھ گئیں مگر آواز دی بھابی رباب نظر نہیں آ رہے۔ ہاں سخت مرحلہ ہے، یہ شام چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ حسین کے گلے کا تعبیر، حسین کے سینے پہ سونے والی جو پورے خاندان کی رونق تھی، جس کے بغیر حسین کا دل نہیں لگتا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے جناب زینب۔ زندان شام میں امام نے قدم رکھا تو کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگایا ہو۔ بہت رو لیے، مجھے اندازہ ہے بہت گریہ ہو گیا، مگر چند منزلیں گزار لیجئے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا۔ آواز دے رہی ہے سکینہ اٹھو۔ جناب زینب کی آواز آئی بھابی قافلہ تیار ہے۔ روتے ہوئے فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی جناب زینب سے پوچھے علی کی بیٹی کے دامن میں آگ لگتی تھی، جلتے ہوئے خیمے کی چوک سے ٹکراتی تھی، مگر بھائی سے وعدہ کیا تھا۔ چلی گئی جلتے خیمے میں، اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کر لائی۔
علامہ ذیشان حیدرآبادی کہتے ہیں چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، مگر اتنا مشکل کام پھر آسان تھا، قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ بی بی کو لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ کیسے بٹھایا جناب رباب کو محمل میں، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے نوحہ پڑھا، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، کہا شام کی عورتیں مجھ میں ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے آواز دی بی بی حکم کریں گی۔ میری بی بی نے اشارہ کیا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو قبر سکینہ کی زیارت سے شرف یاب کرے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ قافلہ چلا، ایک ایسے سیراہے پر آ کے پہنچے۔ فرمایا زین العابدین یہ دو رستے کہاں جاتے ہیں؟ کہا اماں ایک رستہ کربلا جاتا ہے۔ ایک چیخ مار کے گریے کی آواز آئی، زین العابدین مجھے کربلا لے چلو، میں اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی۔ ادھر پہلا زائر قبر حسین جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے غلام عطیہ کے ساتھ قبر حسین پر آئے ہیں۔ غلام سے کہا کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو جا، میں حسین کی قبر پر بیٹھا ہوں۔ غلام کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے حسین سے بات کر رہے ہو، میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ بولتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے قبر حسین سے آواز آ رہی ہو۔ ابھی حسین سے بیٹھے بات کر رہے تھے کہ چونک کر کھڑے ہوئے، بے کلی سے کھڑے ہوئے اور مجھے آواز دے کر کہا کہ مجھے دور لے جاؤ۔ میں نے اپنے مالک کا ہاتھ پکڑا اور انہیں دور لے جا کے کھڑا کیا اور کہا اب ذرا کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھو، کوئی کالے علم آتے تو نظر نہیں آ رہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے قبر حسین سے آواز آئی ہو، جابر میری قبر سے دور ہو جاؤ، میری بہن مجھ سے ملنے آئی۔ جیسے ہی قبر حسین نظر آئی، جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، میری بیوی اونٹ سے گری ہے اور قبر حسین کی طرف ایسے گئی ہے جیسے ایک بچھڑی ہوئی بہن بھائی سے مل رہی۔ قبر حسین پہ جا کر گری، آواز دی ہوگی سکینہ کو کھو کے آ گئی، اے حسین تمہاری کمائی شام میں لٹ گئی۔ زینب اکیلی آ گئی، ماتم حسین